جو ہمارا سلسلہ سوال و جواب کا ہے اس کو شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کون ساتھی ہے جو سوال کا جواب دینا چاہے گا؟ زیادہ ترجیح اس دوست کو دی جائے گی جو دوست مسلسل ترجمہ کلاس میں شرکت کرتا رہا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ سورۃ الکہف اس کا شان نزول اور وقت نزول کیا ہے؟ سورۃ کہف کا شان نزول اور کس وقت میں نازل ہوئی، اس بارے میں اگر کوئی جواب کسی کو معلوم ہے کو دینا چاہے. کوئی اور بھائی؟ جی آ جاؤ سر، جی آ جاؤ، دوسری آ جاؤ، دونوں آ جاؤ. اس طرح کریں گے، جو اگر دو ساتھی جواب دینا چاہتے ہیں تو دونوں سے جواب سنیں گے، پھر اس کے بعد دوسرا سوال پر فیصلہ کریں گے. اور جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ پھر اگر برابر کوئی ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہم آیات پر فیصلہ کر لیں گے. جی سر، جی پہلے آپ. شان نزول اور ٹائم. ہاں جی، وقت نزول. اچھا، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے کافروں نے کچھ اعتراضات کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے جو کافر تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ کچھ اعتراضات کیے تھے، اور انہوں نے اپنے 2 آدمی جو ہے وہ مدینہ منورہ کے یہودیوں کے پاس بھیجے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں یا نہیں ہیں. تو مدینہ کے یہودیوں نے انہیں 3 سوال بھیجے، بتایا کہ آپ ان سے یہ 3 سوال پوچھیں، اگر وہ ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں تو سمجھ لینا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا یہ دعویٰ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اس کا جو ٹائم ہے وہ 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک ہے. 5 جو عہد نبوی کا تیسرا دور ہے، یعنی کہ یہ 5 نبوی میں تقریباً یہ سورہ جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوئی، اور 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک یہ سورہ نازل ہوئی. شکریہ، جزاک اللہ. جی فہد بھائی، یہ ماسٹر طارق محمود صاحب ہیں اور مسلسل ہماری ترجمہ کلاس میں الحمدللہ شرکت کر رہے ہیں. اور ایک بڑا اعزاز یہ ہے کہ ان کا بیٹا جو مسلسل 40 روز تک اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتا رہا، صرف 1 دن کی غیر حاضری ہے، باقی مسلسل نماز پڑھتا رہا. فہد کا آپ بھی آئیں. جی، تو جیسے بتایا کہ یہودیوں نے بہت سے اعتراضات کیے کہ جو یہ نبی سچے ہیں یا نہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا کرتے تھے، اپنی نبوت کا اعلان کیا کرتے تھے، لیکن وہ آپ کو ترجیح نہیں دیا کرتے تھے، وہ آپ کی باتوں کو جو ہے سیریس یا مانتے نہیں تھے. تو وہ یہودی اپنے علماء کرام کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے کوئی سوال پوچھے کہ بتائیں، کوئی نشانیاں بتائیں کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں یا نہیں. تو ان کے علماء کرام نے جو ہے 3 سوال بتائے اور انہوں نے وہ دیکھے. تو جی تو ٹھیک ہے، وہ کہا انہوں نے دیکھے تو وہ نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پوری ہوئی، اس لیے وہ نبی تھے. اور نبی سورت کا نزول جو ہے تیسرا دور تھا نبی کا، اور 5 نبی سے لے کر 10 نبی کے دوران یہ صورت جو ہے نازل ہوئی. ماشاءاللہ جی، کافی حد تک جو جواب تھا وہ بہتر تھا. اس جواب کے اندر ایک جو غلطی تھی کہ یہ سورج جو ہے نبوت کے تیسرے دور میں، اور اس کا تیسرے دور کا آغاز جو ہے وہ 5 نبوی سے 10 نبوی تک ہے، اور یہ ابتدائی دور کے اندر نازل ہوئی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ 2 کون شخص تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف یہود کے پاس گئے تاکہ وہ سوال پوچھ کے آئیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے. وہ 2 شخص کون تھے؟ جی عبد الرحمن بھائی، اور کوئی؟ آ جاؤ. ہاں جی نام. جی ان کا نام تھا، ایک کا نام تھا نذر بن حارث اور دوسرے کا نام تھا عتبہ بن ابی معیط. جی فہد. جی، ایک کا نام نذر بن حارث اور دوسرے کا نام عقبہ بن معیط تھا، بن ابی معیط. اس طرح کے عبد الرحمن بھائی سے جواب پوچھ لیتے ہیں، اس کے بعد ایک ہی 2 سے سوال پوچھیں گے. ہاں جی عبد الرحمن بھائی، وہ 3 سوال والا سلسلہ اب دوبارہ سے شروع ہوگا. پہلا جو وہ ختم کر دیا کیونکہ وہی سوال جو ہے نا وہ بار بار جواب وہی آ گئے. سورۃ الکہف میں
कितने किस्से बयान किए गए और कौन कौन से हैं? जी अब्दुर्रहमान भाई। पांच किस्से बयान किए गए हैं जी। सबसे पहला किस्सा है जी सूरत कहफ का, सहाबा कहफ का किस्सा। दूसरा जो है शैतान और आदम का। तीसरा किस्सा है बाग वालों का। चौथा किस्सा है तीसरा बाग वालों का। चौथा किस्सा है मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का। जी कि और भाई जवाब देना चाहें? पहला किस्सा असहाबुल कहफ का, दूसरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, तीसरा हज़रत आदम और शैतान का, चौथा वो हज़रत ज़ुल्करनैन और हज़रत ज़ुल्करनैन का, और पांचवा जो है दो बागों का। कितने बयान किए? चार बयान किए हैं, पांच मैं भाई से गुफ्तगू कर रहा था। दोबारा बता दें आगे का। पहला किस्सा असहाबुल कहफ, दूसरा दो बागों वाला, तीसरा हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वाला, चौथा वो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम वाला, और पांचवा वो पांचवा हज़रत आदम और शैतान। भाई माज़रत के साथ जवाब ना दें। जो सवाल पूछने का असल मकसद ये है कि हमने मुसलसल मेहनत की है रमज़ान से लेकर अब तक सूरत कहफ का तर्जमा आयत एक आयत दो आयत करके पढ़ा है, और हम ये एक इम्तिहान है एक किस्म का कि क्या हमने कितने शौक़ के साथ वो पढ़ा। माज़रत के साथ कोई दोस्त जो होगा जवाब ना दे। आ जाओ। पहला सवाल है यजूज मजूज, असहाबे कहफ, बाग वाला और हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम और शैतान का। जी सूरतुल कहफ में ये पांच किस्से हैं। पहला असहाबुल कहफ का, दूसरा हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम का, तीसरा शैतान और आदम अलैहिस्सलाम का, और ज़ुल्करनैन का, और इसी तरह दो बागों वालों का किस्सा। तो तैयब ने इसका जवाब ठीक दिया है। अच्छा जी, इससे आगे सवाल ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इनकी जब मुलाकात हुई तो किस जगह पर मुलाकात हुई, मुलाकात की निशानी क्या थी, और इनकी मुलाकात की शराइतें क्या पाईं? हज़रत मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात किस जगह पर हुई और निशानी क्या थी, और इन दोनों के दरमियान शराइत क्या तय पाई? कौन भाई जवाब देना चाहेगा? समुंदर के किनारे उनकी मुलाकात होनी थी। निशानी ये थी कि मछली जहाँ सुराख करती जाए आगे तक वो, और जो शराइत ये थी, मुलाकात की शराइत ये थी कि मुझसे कोई सवाल नहीं करना, अगर कोई देखो तो सब उस पर सब्र करना है। जी अब्दुर्रहमान भाई, जवाब मुकम्मल नहीं आया, आ जाओ। नहीं, शराइत में ये चीज़ थी कि आपने मुझसे कोई सवाल नहीं करना जब तक मैं ना आपको बता दूं, और हर उस चीज़ को देखकर उस पर सब्र करना है। ये तीन शराइत थी। फहद भाई ने दो शराइत को जिक्र किया। अच्छा जी, इससे अगला सवाल ये है कि ज़ुल्करनैन दुनिया में किस किस जगह पर गया? ज़ुल्करनैन दुनिया पर किस किस जगह पर गया? आ जाओ अब्दुर्रहमान भाई, तुसी आ जाओ। उन्होंने पहले दे दो, तुसी आ जाओ। मशरक़ की जानब, मगरब जहाँ पे सूरज तुलू होता है उस तरफ, जहाँ पे ग़ुरूब होता है उस तरफ, और दो पहाड़ों के दरमियान कौम के साथ। जी, ज़ुल्करनैन सूरज तुलू होने की जगह, ग़रूब होने की जगह, मशरक़ नहीं तुलू होने की जगह, क्योंकि पता नहीं उस वक़्त मशरक़ किस तरफ था। तुलू होने की जगह, ग़रूब होने की जगह, और दो पहाड़ियों के दरमियान।
ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تو انہوں نے قوم سے کس چیز کا مطالبہ کیا اور دیوار کس چیز سے بنائی؟ جی دیوار بنائی گئی تھی جو لوہے کی پلیٹیں، اس پہ تانبے کا نا پگھلا کے تانبا ڈالا گیا تھا، اور دوسرا کیا تھا اس کی، اور کیڑی چیز قوم دے کول قوم سے انہوں نے ان کی طاقت کا کہا گیا آپ کی ضرورت ہے پیسے کی نہیں. جی بالکل جواب ٹھیک ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے قوم سے، جب قوم نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان رکاوٹ بنا دیں، ہم سے پیسے لے لیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، مجھے صرف آپ کی قوت کی ضرورت ہے، اور لوہے کی چادروں پر تانبا پگھلا کر ڈالا اور دیوار کو مکمل کیا گیا. اس سے اگلا سوال یہ ہے، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی؟ قرآن پاک میں 3 قسم کی تعداد بتائی جاتی ہیں. ایک پہلی، تیسرا 3 وہ لوگ، چوتھا ان کا کتا، اور دوسری 5 وہ، 6واں کتا، اور تیسری 8 وہ اور 9واں ان کا کتا. تیسرا انہوں نے غلط بتایا، 7 اور 8واں کتا. بس 2-3 دوست ہی سوال کا جواب دے رہے ہیں، باقی کوئی نہیں اٹھ رہا. مال اور اولاد دنیا میں کیا ہے؟ مال اور اولاد دنیا میں کیا ہے؟ جی جعفر صاحب. مال اور اولاد جو ہے دنیا کی زینت ہے. مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے. جی مال اور اولاد جو ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. سوال یہ ہے کہ کن لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا؟ کن لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا؟ عبد الرحمان بھائی. نیک لوگوں کے مال کو ضائع نہیں کیا جائے. جی عبد الرحمان بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا کہ نیک لوگوں کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا. فہد کا 1 سوال ٹھیک ہے، طیب کا 1، اور عبد الرحمان بھائی کے 2 سوالوں کے جواب درست ہیں. میرے خیال میں تھوڑا سا کوئی مشکل سوال پوچھنا چاہیے اب. جنت میں جنتی لوگوں کو جو لباس پہنائے جائیں گے وہ کس چیز کے ہوں گے، اور جو کنگن پہنائے جائیں گے وہ کس چیز کے ہوں گے؟ آ جاؤ. جنت میں جو لباس ہوگا وہ موٹا اور بریک ریشم، اور جو کنگن ہوں گے وہ سونے کے کنگن ہوں گے. جی عبد الرحمان بھائی تسی آ جاؤ ایک دفعہ. نہیں جواب ٹھیک نہیں نہ آئے گا. آ جاؤ. سبز رنگ کا ریشم، موٹا اور باریک. باقی جواب ٹھیک تھا، سبز رنگ مس کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کبھی بند ہوا؟ اگر بند ہوا تو کس وجہ سے بند ہوا اور کتنے دن تک بند رہا؟ جی عبد الرحمان بھائی. 15 دن تک بند رہا. جی. اور بند ہونے کی وجہ وہ 3 سوال تھے، اور اللہ کے نبی نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، جس کی وجہ سے یہ نزول بند ہوا. عبد الرحمان بھائی آپ کا جواب مکمل درست نہیں، وہ 3 سوال وجہ نہیں تھے، صرف انشاءاللہ تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رفیق سفر کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رفیق سفر. جی جعفر بھائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رفیق سفر حضرت خضر علیہ السلام. آپ کا جواب غلط ہے. جی عبد الرحمان بھائی. یوشع بن نون. جی بالکل
صحیح جواب عبد الرحمن بھائی نے دیا ہے. یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے. ابتدائی سفر جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یوشع بن نون تھے, اور حضرت خضر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام چلے تھے. حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں چلے, یوشع بن نون تھے جو ان کے غلام تھے, اور گھر سے مچھلی والی جگہ تک وہ ساتھ رہے. عبد الرحمن بھائی کے 3 جواب درست ہوئے, لہٰذا ابھی یہاں پر اس سلسلہ کو ختم کرتے ہیں. تو فہد بھائی نے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات یاد کی ہیں, ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ جتنی آیات یاد کی ہیں وہ سنائیں. انشاءاللہ ان کا گفٹ جو ہے ان کو جلد دے دیا جائے گا اگر یہ سنا دیتے ہیں تو. جی فہد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الحمد للہ الذی انزل علی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہا ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. ماسٹر عبدالرؤف صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں. میں نے ابھی ان کو دیکھا ہے. ماسٹر عبدالرؤف صاحب. سورت کی ابتدا میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, کوئی بچہ ہے, جو بھی سورۃ الکہف کی پہلی 10 اور آخری 10 آیات کو یاد کرے گا تو ماسٹر عبدالرؤف صاحب کی طرف سے گفٹ یہ تھا کہ انہوں نے ایک مٹھائی کا ڈبہ دینا تھا. لیکن یہ بھی افسوس ہے کہ ہم میں سے کسی دوست نے اتنی تکلیف نہیں کی, زحمت نہیں کی کہ ہم ان آیات کو یاد کریں. ان 20 آیات کی فضیلت یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے, حفظ کر لیتا ہے, وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے.